سب سے زیادہ جو پریشان کن غم و غصہ ہے وہ فوج کا، جیسا فوج کے ترجمان نے اعلان کیا کہ فوج کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور عدلیہ کا غم و غصہ ہے۔ اب یہ آخری دو طاقتیں ہیں پاکستان میں جو ہر چیز پر حاوی ہیں، یعنی ان کا آئینی اختیار بھی ہے، عدلیہ کا آئینی اختیار سب سے زیادہ ہے، حکومت کے اوپر، کابینہ کے اوپر، سیاسی جماعتوں کے اوپر، حکمرانوں کے اوپر عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے آئینی طور پر۔ اور ہر چند فوج آئینی طور پر اس طرح اختیارات کی مالک نہیں ہے، لیکن عملی طور پر، میدانی طور پر عدلیہ سے بھی زیادہ مضبوط ہے فوج پاکستان کی۔ اور جب ان کے اندر شدید غم و غصہ ایجاد ہو جاتا ہے، اور یہ غم و غصہ اپنا نکالتے بھی نہیں ہیں، یعنی حکومت بے بس ہے، اس کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بے بس ہے، کس کے سامنے بے بس ہے، کون اس کو نہیں کچھ کرنے دیتا، لیکن یہ دو محکمے اور یہ دو ادارے بے بس ہیں، غم شدید ہے، غصہ شدید ہے، لیکن نہ غصہ نکال سکتے ہیں نہ غم کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اتنا موقع دیتے ہیں دوسروں کو کہ اتنا شدید غم و غصہ فوج میں ایجاد کریں، یعنی ان کے قیادت تک چلے جائیں اور توہین آمیز اور ہتک آمیز باتیں ان کے بارے میں کی جائیں، اور یہ فقط اتنا کہیں کہ ہمارے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اب یہاں تنزیہ طور پر اگر میں کہوں کہ وہ لوگ جو بے بس ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، غم شدید ہوتا ہے لیکن اظہار نہیں کر سکتے، ان کو عموماً ماہرین نفسیات مشورہ دیتے ہیں کہ وہ شاعری شروع کر دیں۔ شعر ایک ایسا اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ جس میں انسان اپنے اندرونی احساسات شعر کی زبان میں فرضی کرداروں کے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ تو اگر نہیں ہو رہا غم غصہ ظاہر اور نکالا نہیں جا سکتا، بے بسی ہے، تو شاعری رائے حل ہے، شاعر بن جائیں اور شاید یہ غم و غصہ اس طرح سے تسکین اس سے آ جائیے۔ لیکن یہ حقیقتاً بہت عجیب بات ہے ملک کے اندر، اسی پاپولر لیڈر نے یہ جس کو فوج، جس کی بنیاد پر شدید غم و غصہ ہے کہ فوج کے اندر اگر کوئی محب وطن جرنیل اگر آ گیا تو وہ ان چوروں کو چوری نہیں کرنے دے گا، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ ایسا جرنیل آگے نہ آئے جو محب وطن ہے۔ یعنی یہ فوج کو بہت گران گزری، اور ہے بھی بات ایسی ہے کہ فوج جس کا دعویٰ ہے محب وطن ہے، اور باقی طبقات بھی محب وطن کا ثبوت دینا چاہیں گے تو فوج کو ہی دیتے ہیں کہ ہم بھی محب وطن ہیں، اور فوج کی حب الوطنی میں شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، ہر چند حب الوطنی کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل بھی ہیں، لیکن یہ کہ وطن سے ان کو نہیں ہے محبت، یہ نہیں قبول کرنے والی بات۔ بلکہ وہ فوجی جرنیل جنہوں نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے، ان کی حب الوطنی پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ ہم نزدیک سے شروع کریں، پرویز مشرف جس نے پاکستان کو بنیادیں ہلا دیں اور بہت غلط فیصلے کیے اور پاکستان کے لیے غلط اقدامات کی، نقصان شدید پہنچایا، لیکن آخر تک اور آج بھی وہ بستر بیماری پر ہیں، ان کی حب الوطنی میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اب حب الوطنی یا وطن کی خاطر ہی یہ انہوں نے فیصلے کیے، یہ ان کی سمجھ کی بات ہے کہ تشخیص نہیں ہو سکی، سمجھ نہیں تھی، یا اتنی بصیرت نہیں تھی، اتنی جرت نہیں تھی، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کے اندر حب الوطنی نہیں تھی۔ انہوں نے کتاب بھی لکھی، فرسٹ پاکستان، اور اسی طرح ان سے پہلے جرنیل جنہوں نے پرویز مشرف سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا وہ جنرل ضیاء الحق ہے۔ اب ضیاء الحق نے پاکستان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں افغان جنگ کی وجہ سے، اپنے ناجائز اقتدار کو مضبوط کرنے کی وجہ سے، لیکن ضیاء الحق کی حب الوطنی کو کوئی زیر سوال نہیں لا سکتا کہ اس کو پاکستان سے بھی کوئی محبت نہیں تھی۔ اور اس سے پہلے ایوب خان ہے، البتہ ایوب خان نے سیاسی
عمل کو نقصان پہنچایا ہے لیکن ملک کے باقی حصے کو فائدہ پہنچایا ہے، ترقیاتی کام کیے ہیں اور انفراسٹرکچر بنایا ہے، وہ بھی حب الوطنی میں کسی نے ان کے شک نہیں کیا۔ ہوں گے ممکن ہے اکا دکا ایسے ہوں گے جو جاسوسی کرتے ہوں گے یا دشمن کے ساتھ ملے ہوں گے، لیکن جو نمایاں شخصیات ہوتی ہیں، قیادت ہوتی ہے، وہ اس پہلو سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہیں وطن سے محبت نہیں ہوتی، لیکن وطن کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ اب جب کہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے پروردہ پاپولر لیڈر نے آپ کو چیلنج کر دیا ہے کہ اگر کوئی حب الوطن محب وطن جرنیل آ جائے، خب محب وطن ہیں، یقیناً ہیں، لیکن اس محبت کا اظہار کریں اور سب سے پہلے انہی کی زبان بندی کریں کہ محب وطن اگر ہے تو سب سے پہلے فوج، جس کے بارے میں تقسیم، بغاوت اور ان کی ہتاکی تک بات چلی گئی ہے، تو اگر محب وطن ہیں یہ جرنیل ہمارے کے ہیں تو یہاں موقع ہے نا، آج ہی انہیں یہ حب الوطنی دکھانی ہوگی کہ جب ملک اتنی تباہی کی طرف جا رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے اور اداروں کے ساتھ یہ سارا کھلواڑ ہو رہا ہے، تو یہ کریں یہ ثبوت۔ یعنی میری نظر میں یہ جرنیل حب الوطنی کا ثبوت دیں، سابقہ جرنیلوں کی طرح حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی اس وقت دلیل اور ثبوت ہوگا کہ یہ حب الوطنی رکھتے ہیں۔ نہ ان چوروں کو دیں، نہ اس پاپولر کو دیں جو ملک کو تقسیم کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں نہ دیں۔ یعنی جیسا میں نے پہلے بھی بعض مناسبتوں پہ کہا تھا کہ اگر اللہ کا نظام پاکستان میں آپ نے کر لیا ہے کہ نہیں لانا، اور یہ بات مسلمات میں سے ہے، پاکستانی مذہبی قیادت خصوصاً اور پاکستان کی سیکولر قیادت نے عموماً یہ عہد اور تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے پاکستان میں اللہ کا نظام حکومت قائم نہیں کرنا۔ وہ یہ طے ہے ان کے ہاں، مسلمات میں سے ہے، اس کے اوپر شک نہ کرے کوئی شخص۔ ہر چند یہ باتیں کرتے ہیں مختلف ایام میں نظام الہی کی، نظام مصطفیٰ کی اور اسلامی حکومت کی، لیکن عملاً اس کا کوئی ان کے پاس آدھا ثبوت بھی نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی واقعاً دل سے چاہتا ہو۔ اقتدار کے خواہاں ہیں، اللہ کے نظام کے خواہاں نہیں ہیں، یہ فرق رہنا چاہیے۔ اقتدار چاہتے ہیں، کسی بھی فوجی حکومت میں ان کو اقتدار مل جائے، سویلین حکومت میں ان کو اقتدار مل جائے، جائز حکومت میں، ناجائز حکومت میں، کسی کو کہیں بھی جگہ مل جائے، یہ سب کا شوق ہے، یہ پاکستانیوں کا، مذہبی و سیکولر دونوں کا۔ لیکن اللہ کا نظام آ جائے اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے ذہنی طور پر، اور شاید سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہ بنیں گے۔ خوب اب جب کہ طے کر لیا ہے کہ نہیں قائم ہونے دینا اللہ کا نظام، تو پاکستان کے حقائق کی روشنی میں بہترین حکومت انہی کی ہے جو کم از کم وطن سے محبت تو رکھتے ہیں، جو اقتدار کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تکلفات چھوڑیں اور ان مہروں کے ذریعے ملک چلانے کے بجائے خود اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور آئینی تقاضے جتنے پورے ہو سکتے ہیں، یہ ایک غیر آئینی قائم ہو جائے گا، اس کو بھی آئین میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک پاکستان کے آئین میں کئی تبدیلیاں لائی جا چکی ہیں، ایک اور لے آئیں کہ ان حالات میں اقتدار فوج آئینی طور پر لے سکتی ہے، یا اگر ایک آئین کی شق کی مخالفت ہوگی، باقی سارا آئین کم از کم ملحوظ رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یقیناً جو حال یہ جمہوری نمائندے کر رہے ہیں، اس سے بدتر نہیں ہوگا حال۔ کم از کم حب الوطنی کا یہ تقاضا ہے کہ اس وقت انہی لوگوں کو لگام دی جائے، ان کی زبان بندی کی جائے، ان کے ہاتھوں جگ ہسائی نہ کروائی جائے، ان کے ہاتھوں فوج جیسے ادارے کے اندر بغاوت کے جراثیم کاشت نہ کیے جائیں، ان کے ہاتھوں اپنے ادارے کی بخیے نہ ہدیڑے جائیں، ان کے ذریعے سے سارا کچھ ملیا میٹ نہ کیا جائے، نفرت نہ پھیلائی جائے، جوانوں کو بغاوت پر نہ اکسایا جائے۔ یہی وقت ہے حب الوطنی کے ثبوت کا۔ اور اگر جج ہیں حب الوطنی کے ہیں تو میدان میں آئیں، اسی وقت یہ میدان ہے۔ اور اگر جرنیل ہیں حب الوطنی، ان کی چیلنج ہو گئی ہے اس وقت،
تو ثبوت دیں، اور پہلا حب الوطنی کا ثبوت یہ ہے کہ انہی کو کنٹرول کریں جو فوج کو اتنا شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔